السلام علیکم دوستو، میں ہوں شارف خان۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے بھائی موجود ہیں جو ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، اسلام کو قبول کیا ہے انہوں نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہونے میں اور غیر مسلم کو مسلمان ہونے میں جو کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ اس کا درد زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل ہمارے یہ بھائی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ امریکہ سے آئے تھے۔ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے سے پہلے یہ امریکہ میں رہتے تھے، عیش و عشائش کی زندگی تھی، دولت، شہرت، عزت سب کچھ تھی۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دی، جب یہ ایمان کے اندر پوری طرح سے داخل ہوئے، واپس سے اپنے وطن کو لوٹ کر آئے، تو انہی کے خاندان کے ایک ویکتی نے ان کے اوپر بہت تشدد کیا، یعنی ان کو مارنے پیٹنے کا کام کیا اور ایسا ریئلائز کرایا ان کو کہ جیسے کہ یہ کوئی غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ غصے میں گھر سے نکلے۔ آگے کی پوری اپنی سٹوری خود بتائیں گے آپ کو اپنے منہ سے، بس دو موٹی موٹی باتیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، پھر انہی کو آپ سنیں گے۔ یہ غصے میں اپنے گھر سے نکلے اپنی گاڑی لے کر کے، اور گاڑی میں جس سمے ان کو بہت سارا غصہ آ رہا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا میں اسلام میں داخل ہونے کو، اللہ کو پہچاننے کو ایسا یہ لوگ کام سمجھ رہے ہیں کہ مجھے مارنے پیٹنے کا کام کر رہے ہیں، اور میری یہ چیز ان لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تبھی انہوں نے اپنی کار کے اندر ایک کیسٹ بجایا۔ کیسٹ کا مطلب ہے انہوں نے ایک ریکارڈنگ لگائی جس کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کی ان آیتوں کو سنا، ان کے ذہن سے وہ سارا غصہ ختم ہو گیا، اور ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ کس طرح سے جب کوئی ویکتی ایمان کی طرف آتا ہے تو دنیا میں اس کے سامنے پریشانیاں کھڑی کری جاتی ہیں، اور یہ ایک امتحان کے طور پر بھی اللہ ایسا کرتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا مضبوط ہے۔ تو آگے کی ساری بات انہی کی زبان سے سنیں گے، اس ویڈیو کو دیکھنا۔ اگر آپ کے یہ رونگٹے، یہ کہتے ہیں نا یہ ہاتھ کے جو بال ہوتے ہیں یہ کھڑے نہیں ہو جائیں، تو آپ کہنا پوری ویڈیو کو تسلی بخش طریقے سے دیکھنا، کسی سنسان جگہ پر بیٹھ کے دیکھنا۔ اگر آپ کے پاس سمے نہیں ہے تو بعد میں دیکھنا، سیو کر لینا، لیکن پورا دیکھنا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور یقیناً آپ کو ایسا فیل ہوگا، بہت ہلکا ہلکا فیل ہوگا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اور ہم بات چیت کریں گے۔ زندگی ایک مشکل سفر ہے، لائف از ہارڈ۔ وہ انسان جو اہل غم نہیں ہے، اہل کرب نہیں ہے، اہل ہم نہیں ہے، وہ دل، وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا، جو طوفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا، معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکرایا، گمنامیوں اور بدنامیوں کے باب جس نے رقم نہیں کیے، ان کے الفاظوں میں، ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو، یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں۔ اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک قادح الی ربک قدحا۔ اے انسان، ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے۔ جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو پین۔ اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں، راج کیا ہے جنہوں نے، ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا۔ تو یہ جتنی روحیں جہاں بیٹھی ہیں، جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو آپ کے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں I know what you're going through، میں جاننا تواڈے نال کی ہوندا پیا۔ اس تکلیف کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ جو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہوا رات کو سوتے ہوئے جو یہ کلیجہ پھٹ رہے ہیں نا، بِمَا یقولون، اے جڑی گلاں کردے پے نے۔ لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے، عربی میں لام اور قد قسم کے بالمقابل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے۔
ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں کسی نے، اتنا مارا خاندان میں. تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی. بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی. تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر، اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے. ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے، اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ. تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں نیا طالب علم تھا. تو میں نے غصے میں CD لگا دی، قرآن چل رہا تھا. اور ہم ہر وقت جو ہے وہ SOPs فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں. خلق الانسان ضعیفا، غصہ آتا ہے ہمیں بھی. صحابہ اکرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے. اچھی خاصی ہے، انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، صبر سکھاتے تھے. تو گاڑی چل رہی ہے، ہمیں غصہ ہے، CD چلائی ہم نے. یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا ہے. وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس. لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے اندر، بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، آنکھیں نہیں ملی. وہ درد نہیں دکھتا، وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں، آگ نہیں، وہ غیرت نہیں. باتیں ہیں، باتیں ہیں، بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی، بہت باتیں کی بھی بہت ہیں ہم نے. بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے، قوم کا ایک نوکر خاتون. CD لگائی میں نے، دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا. قرآن چلتا ہے، سورہ حجر کا آخری رکوع چلتا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، نون سکیلا، لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے، ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو اتنی سازشیں، یہ جو اتنے پروپیگنڈے، یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں، ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر. اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے، مگر ہم چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں ہم، اللہ کی تو مخلوق ہیں، عاجز نوکر ہیں. نہیں دل مانا اتنا، تو 20% ٹھنڈا ہو گیا میں وہاں پر. پھر آگے آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. منہ پھیر ان کی طرف سے، شکل ادھر کر اپنی، اور کام کرتا رہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر. میں نے کہا فائن، وہ تو کرنا ہی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد. اے احسن الخلقی، اجمل الخلقی، اکمل الخلقی، اشرف الخلقی، عارف الخلقی، احسن الخلقی، اعظم الخلقی، انبر الخلقی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جانتے ہیں تھے آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پہ پل رہا ہے، ہم جانتے ہیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے. And now my heart is saying، اب عاجزی ان کی ساری، اللہ کا کلام، روب، جلال، دبدبہ. پھر میں نے کہا نہیں چل یار، واپس چلیے. دین کی راہ میں وہ زندگی کہا جہاں خون نہ بہے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کہاں جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر،
وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں، کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نیزے نہ چبھے ہوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ ہے۔ زندگی تو وہ ہے کاٹ ڈالے آدمی اپنے آپ کو ایک ویژن کی خاطر۔ چل کار چلیے، چل پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، عدالت کا۔ لیٹس گو بیک ہوم۔ آگے اللہ کہتا ہے، دل میں تھا کب تک؟ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ابھی منو سلوا نہیں اترا جن کے اوپر، پے کے 3 نقطے، سے کے 3 نقطے نہیں بن سکے ابھی تک۔ وہ انقلاب تیری زندگی میں اگر نہیں آ سکا ابھی تک، ذرہ پہاڑ نہ بن سکا، لفظ کلام نہ بن سکا، کلی ایک پھول نہ بن سکی، قطرہ وہ سمندر نہ بن سکا، اگر تو ایک فلسفہ نہیں بن سکا اگر ابھی تک، تو سن اپنے رب کا فرمان سن، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ تو نے موت تک کرنا ہے۔ یہ تجمیل، تکمیل، تحسین، ایکچولائزیشن، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو اس بھٹی سے جلاتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے اللہ نہ دکھ جائے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور وہ وقت آئے گا، یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے قبیلے میں نئے آئے ہیں، A time will come جب ان سے بھی زیادہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے اپنے نو مسلم کو ایک بہت بڑی آج ایک ایڈوائس ہے، سفر کے اندر بہت خائن ملیں گے تمہیں، ہمارے اندر بھی، انہیں اتنا پارسا مت سمجھنا۔ گھر اپنوں نے ہی برباد کیا ہوتا ہے، غیروں نے نہیں۔ گھبرائی نہیں، اپنی اس گریٹنس کو، اس عزت کو، اس سیلف اسٹیم کو، اس غیرت کو جس کے تحت تو نے توحید اپنائی تھی، یہ غیرت کا دین ہے، غیرت کا دین۔ مشرک غیرت مند نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ ہم نے ایک محفل میں تھوڑی بدتمیزی کر دی، روایتاً ہم کر جاتے ہیں کبھی کبھی۔ ہم نے پوچھا کتنے باپ ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں شیخ صاحب تو تمیز نہیں ہے کہ گل کریں گے۔ میں نے کہا تو 2 باپ برداشت نہیں کر سکتا، اپنی اس دواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتا، تو کائنات کے تو رب کائنات کو بانٹ ڈال، ان آستانوں پہ بانٹ رہے تو اللہ کو، تیری غیرت جواب نہیں دیتی ادھر کچھ۔ تو موحد ہے میری بہن اور میرے دوست، یو آر اے مونوتھسٹ، the last article of God on this planet، آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر۔ تو دوستو اس بھائی کی ویڈیو آپ نے دیکھی، یقیناً ان کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت اچھا محسوس ہوا ہوگا۔ یہ اور ان کے جیسے سینکڑوں لوگ بہت تیزی سے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہر ایک ویکتی کی اپنی اپنی کہانی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے، اور یہ دنیا میں سب سے تیزی سے اسی لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام صحیح راستہ دکھاتا ہے، اسلام پیار اور محبت کو سکھاتا ہے، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے مانوتا کی ہت سے ہٹ کر جس میں بات کہی گئی ہو۔ ہمیشہ سے قرآن کے اندر، اسلام کی حدیثوں میں ہر ایک بات وہی لکھی ہوئی ہے جس سے دنیا میں بھی لوگوں کا بھلا ہو اور آخرت بھی ان کی بہتر ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بھائی کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو یقیناً سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری نیو مسلم کی ویڈیو میں لے کر کے آتا رہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن ضرور سلیکٹ کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔